مشبہ ہو تو خلصو تو جمع ہے، تو اس مفرد کا جمع کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو پھر تفسیر یہ کرتے ہیں خلصو کل واحد منہم نجیہ، ہر ایک ان میں سے سرگوشی کر رہا ہے۔ ان میں بڑے نے کہا، عمر کے لحاظ سے بڑا تھا یہودا، رائے کے لحاظ سے کہتے ہیں بڑا تھا روبی، وکیلا بلکش۔ تو یہودا اکثر کہتے ہیں بڑے نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے تمہارے باپ نے تم سے وعدہ لیا تھا اللہ کو گواہ بنا کر، اور پہلے مزید تم، اس سے پہلے تم نے کوتاہی کی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تو میں تو اس زمین سے نہیں ہٹوں گا، نہیں ٹلنا، حتیٰ کہ ابا جی مجھے مستقل اجازت دیں، یعنی ان کا حکم ہو تو پھر یا اللہ فیصلہ کرے میں مر جاؤں یا ایسے حالات پیدا کر جائے کہ بنیامین رہا ہو جائے تو پھر میں آؤں گا۔ لو تو اپنے باپ کے پاس کہ ابا جی بیٹے نے چوری کی، ہم نہیں گواہی دیتے مگر جس چیز کو ہم جانتے ہیں، وما كنا للغیب، اور نہ تھے ہم غیب کی چیز کی حفاظت کرنے والے۔ حضرت ابا جی ہماری نظروں سے غائبہ نے کچھ کر گیا ہے اور پیالہ نکلا ہے۔ آپ ایسا کریں وصل القریۃ اے اہل القریۃ، قریہ سے مراد ہے مصر والوں سے پوچھیں جس مصر میں ہم ہیں، والعیر اے اہل العیر، قافلے والوں سے جس میں ہم ہیں۔ آپ ایسا کریں وہاں کوئی آدمی بھیج کر کے پوچھیں مصر میں کہ آیا بات کیا ہے، اور یہ جو قافلہ ہمارے ساتھ آیا ہے اور بھی لوگ ہیں ان سے پوچھیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور واقعی بیچارے اس میں صادق تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل، حرف اضراب ہوتا ہے تم سچے نہیں ہو، بلکہ مزین کیا تمہارے لیے تمہارے نفوس نے تمہیں۔ اب اگر غیب کا علم ہوتا، حاضر ناظر ہوتے تو ان سچوں کو جھوٹا تو نہ سمجھے۔ حرف بل کے ساتھ جو اضراب کے لیے اما سبقہ سے اعراض کرتے ہیں، فرمایا کہ تم نے شرارت کی ہے، فَأَمْرِي صَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ يَأْتِيَنِي۔ اب اجمالی طور پر تو وہ خاکہ ذہن میں ہے کہ خواب پورا ہو، لیکن تفصیلات کے علم نہیں ہے، تم نے کیا کیا، وہ کیا کرتے ہیں، کہاں ہے، کیا ہوا، بے شک والی ہے۔ اور پھرے ان سے کہنے لگے یا اسفا، اے اسفی تھا، یا الف سے بدلی، اے افسوس میرے یوسف، اور سفید ہوگی آنکھیں ان کی غم کی وجہ سے۔ یہ آنکھ کے اندر جو پتلی سیاہ ہوتی ہے جس میں بینائی ہوتی ہے، وہ غم کی وجہ سے رو رو کر کے اس میں سفید دیا، فہو قدیم، غم کی وجہ سے دم گھٹنے لگا، وہ سانس ان کو چلنے کہنے لگے تاللہ، حرف قسم، خدا کی قسم، تفتؤ اے لا تفتؤ، لا کا لفظ یہاں محذوف، تو نہیں تلتا، ذکر کرتا رہتا ہے یوسف کا، حتیٰ تکون حرف کے معنی ہوتے ہیں گھلنے والا۔ یہ نمک ہوتا ہے نا، نمک، اس کو پانی میں آپ رکھ دیں تو پانی میں خود بخود گھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ غم تجھے گویا کہ گھول کر کے رکھ دے گا، پگھلا دے گا، اور تکون من الحالکین، یا تو اس غم کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں ہیں۔ فرمایا تمہیں کیا دکھ ہے، انما اشکو بثی وحزنی الیہ۔ امام بخاری رحم اللہ تعالی کتاب و تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بس اس پریشانی کو کہتے ہیں جس کا اظہار آدمی دوسرے کے سامنے کرے، بسا یا بسوں کے معنی بکھیرنا، تو دوسرے پر اس کا اظہار کرے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، اور حزن وہ پریشانی ہے جو اپنے نفس میں۔ تو یوسف علیہ السلام کی جدائی کا صدمہ لوگوں کے سامنے بھی ذکر کرتے تھے کہ میرے بیٹے کا مجھے صدمہ ہے، اور ذاتی طور پر بھی ان کو پریشانی تھی۔ فرمان اللہ تعالیٰ کے سامنے میں اس کا اظہار کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ بعض تفسیروں میں آپ کو ملے گا ان دنوں میں یعقوب علیہ السلام کو خواب آیا کہ انہوں نے سب اپنے بیٹوں کو بما یوسف علیہ السلام کے اپنے پاس دیکھا ہے، فرمایا میرے بیٹوں جاؤ تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو، اللہ کی رحمت سے، روح کے معنی رحمت، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو،
بے شک اللہ کی رحمت سے نہیں نا امید ہوتی لڑکوں میں. اب یہ تیسری دفعہ ہے. پہلی دفعہ ہے 10 بھائی, دوسری دفعہ کتنے ہیں 11 ہیں. اب یہ تیسری دفعہ 9, کیونکہ یوسف علیہ السلام بھی وہی ہیں, بنیامین کو بھی پاس رکھ رکھا ہے اور بڑا بھائی بھی نہیں ہے, تو اب 9 رہ گئے باقی. اب یہ تیسری دفعہ جا رہے ہیں تو کہتے اے عزیز مصر, ہمیں بھی اور اہل والوں کو تکلیف پہنچی اور اب ہم لائیں بے بذات مزداد. مزداد کے معنی کھوٹا. از جیتہ اذا دفعتہ, یعنی وہ کھوٹی چیز ہے جس کو ٹال دے, جس کے سامنے پہ پیچھے کرو, یہ کھوٹا سکھا ہے. ازداد کے معنی دھکیلنا, دفع کرنا, ٹال دینا. تو لازمی معنی اب کھوٹے. یہ سکے کھوٹے سب ان کو ٹالتے ہیں نہیں دیتے. بس تو ایسا کر کہ یہ کھوٹے سکے ہم سے لے لے اور ناپ کر کے ہمیں پورا پورا اناج دے دے اور کچھ صدقہ بھی ہم کر کریں. اللہ کی قدرت دیکھو. ایک وہ وقت تھا کہ یوسف علیہ السلام اپنی جان بخشی کے لیے بھائیوں کو کہتے تھے کہ میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں, مجھ پر ترس کرو. اگر تم میری خاطر نہیں کرتے تو اپنے والد کی خاطر تو کرو. ایک وہ وقت تھا کہ اپنے نفس اور والد پیغمبر کے نفس کے لیے صدقہ مانگتے یہ نہیں مانگتے. اور اب وہ وقت ہے کہ پیٹ کے لیے تصدق کرنا. ان اللہ یجزی المتصدقین, اللہ متصدقین کو بدلا دے. اب یوسف علیہ السلام کھلے, فرمایا کیا جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جائیں تھے؟ اب چند باتیں جو بتائیں تو کہنے لگے انا کا نام تھا یوسف, کیا بے شک تو یوسف ہے؟ فرمایا ہاں انا یوسف. لہذا اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا جو رب سے کرے صبر کرے, اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو نہیں جاتا. کہنے لگے خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے تجھے ترجیح دی ہم کا. وَإِنَّا كُنَّا مُخَفَّفًا مِنَ الْمُثَقَّلَةِ, بے شک ہم ہی خطا تھا. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ, آج کے دن تم پر کوئی عیب نہیں. روح المعانی وغیرہ میں ہے, اصل میں کہتے سرابا جو سرب و تصریف کے معنی ہوتے ہیں جو جانور کے بدن کے ساتھ چربی لگی ہے نا, چربی, تو چربی کو دور کرنا. چربی کو دور کرنے کے بعد اس کا جو گوشت ہے اس کا حزال دبلا ہونا واضح ہے. تو اب لازمی معنی کرتے ہیں کہ جیسے چربی دور کرنے کے بعد گوشت کا عیب نکلتا ہے کہ اب یہ کمزور ہے, تو لازمی معنی کرتے لا تقریبا, کوئی عیب نہیں تم پر, کوئی ملامت نہیں تم پر, کوئی تان نہیں تم. اللہ تمہیں بخشے ارحم الراحمین. فرمایا میرا کرتا لے جاؤ, والد محترم کے چہرے پر ڈالو, اللہ کے فضل سے جو بینائی میں کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی, اور اپنے سب خاندان کو یہاں مصر میں لا باتونی ذالک. ولما فصلت العیر, اور جب جدا ہوا قافلہ, فرمایا ان کے باپ نے بے شک البتہ میں پاتا ہوں یوسف کی خوشبو علیہم السلام, لولان تو فن دھول, اگر تم مجھے ذوق عقل کی طرف نہ منسوب کر دو. کہنے لگے خدا کی قسم بے شک تو البتہ پرانی گمراہی میں پڑا ہوں. اور جس وقت آیا بشیر خوشخبری سنانے والا, ڈالا وہ کرتا ان کے چہرے پر, کش ہو گئے بینا. فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تمہیں کہ بے شک میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ سے وہ خود تو تم نہیں جانتے. کہنے لگے ہمارے ابا جی ہمارے لیے معافی مانگے ہمارے گناہوں کی, بے شک ہم ہی خطا کار. فرمان قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا اپنے رب سے, بے شک وہ الغفور بخشنے والا الرحیم مہربان. پر جس وقت داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر ان کے پاس تو ٹھکانہ دیا اپنی طرف اپنے والدین, اور فرمایا داخل و مصر میں انشاءاللہ امن کی حالت میں.
اور بلند کیا اور انہوں نے اپنے ابوین کو تخت پر اور گر پڑے سب ان کو سجدہ کرتے ہوئے اور فرمایا اے میرے ابا جی یہ ہے تعبیر میرے خواب کی جو اس سے قبل میں نے دیکھا تھا، تحقیق سے کر دی اللہ نے اس کو میرے رب نے حق، اور تحقیق سے اچھا کیا اس نے میرے ساتھ، اس نے شروع کیا جب مجھے نکالا قید خانے سے اور لایا تمہیں دیہات سے، بعد اس کے کہ پھوٹ ڈالی شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں میں، بے شک رب میرا لطیف ہے باریک بین ان چیزوں کے لیے جو چاہے، بے شک وہ علیم حکیم ہے۔ اے میرے رب تحقیق سے دیا تو نے مجھے ملک اور تعلیم دی تو نے مجھے من تعویل الاحادیث خوابوں کی تعبیر۔ اے فاطر السماوات والارض تو میرا آقا ہے دنیا اور آخرت میں، وفات سے مجھے سعادت میں کہ میں مسلمان ہوں اور ملا مجھے صالحین کے ساتھ۔ یہ ہے غیب کی خبروں میں سے، ہم وہی کرتے کو تیری طرف، نہ تھا ان کے پاس جب انہوں نے اتفاق کر لیا اپنے معاملے میں اور وہ تدبیر اور مکر کر رہے، اور نہیں اکثر لوگ اگر کہ تو حرص کرے مومن، اور نہیں تو سوال کرتا ان سے اس پر کوئی بھی معاوضہ نہیں ہے، یہ قرآن کریم مگر ذکر للعالمین نصیحت ہے جہان والوں۔ میں نے ابھی مستدرک کے حاکم کی روایت سے عرض کیا کہ یعقوب علیہ السلام کے تمام آل خانہ 390 پر مشتمل، پوتے پڑپوتے نواسے در نواسے، بڑا خاندان۔ اب یہ بھائی تو ہے وہاں مصر میں، باقی خاندان وہاں ہے جہاں رہتے تھے کنعان میں۔ ولما فصلت العیر، جب یہ مصر کا قافلہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مصر سے جدا ہوا، یہ بھائی یہاں مصر سے اپنے آبائی گاؤں کو جانے کے لیے یہاں سے جدا ہوا، تو وہاں کنعان میں 3 دن کی مسافت بھی لکھی، 8 دن کی بھی، 10 دن کی، 3 ایام، 8 ایام، 10 ایام، اتنے دنوں کی مسافت پر وہاں ان کے باپ نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے جو آل خانہ بقیہ وہاں تھے ان سے کہا انی لاجد ریح یوسف، بے شک میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پا رہا، لولا ان تفندون۔ تفسیر کبیر، قرطبی، البحر المحیط اور حروف المعانی وغیرہ میں التفنید النسبۃ الی ذوق العقل، تفنید کے معنی عقل کی کمزوری کی نسبت۔ اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھے کی مت ماری گئی ہے، عقل کھو دی گئی ہے، اگر تم یہ نہ کہو تو مجھے خوشبو آ، کہنے لگے ابا جی خدا کی قسم وہ دادا نانا تو بیٹے تو وہاں ہیں، تو ان کو بھی ابا جی کہتے ہیں بڑوں کو۔ آپ اپنی پرانی خطا میں، یہ مستدرک کی روایت میں ہے کہ خواب میں اور تعبیر میں 40 سال کا زمانہ ہے، 40 سال کا زمانہ، اور ایک روایت 80 سال کی بھی نقل کی، لیکن جمہور 40 سال کو ترجیح ہے۔ 40 سال کا زمانہ زندگی ہوتی ہے انسان، تو آپ اس وقت سے بس یوسف 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 ہی کرتے رہتے علیہ السلام۔ اچھا اب یہاں دیکھیے، آپ نے گلستان شریف پڑھی ہوگی، شیخ مصلح الدین صابی شیرازی رحمہ اللہ تعالی نے بڑے کام کی بات فرمائی۔ یکے پرسید زاں گم کردہ فرزند کہ اے روشن گہر پیرے خرد مند، ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرادر چاہے نانش ندیدی، بگفت احوال مابر کے جہانت، دم پیدا و دیگر دم نہانت، گہے بر پار میں آلہ نشینم، گہے بر پشت پائے خدمت۔ یعقوب علیہ السلام سے پوچھا، حضرت عجیب بات کہ مصر سے تو آپ کو یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو آتی،
اور بنفس نفیس حضرت یوسف علیہ السلام 2.5 میل یا 3 میل کی مسافت پر کنویں میں پڑے تھے تو ان کی خوشبو نہ آئی. کہنے لگے ہمارے بس کی بات نہیں. وہی کا کرنٹ آئے تو ہمیں دور کی چیز نظر آ جائے, وہی نہ آئے تو پاؤں کے اوپر نیچے کی چیز ہمیں نہیں نظر. بڑی کام کی بات کہی ہے. ahnaf.com www.ahnaf.com اپنے پاس گلستان شریف سے نوٹ کرتے ہیں. دیکھیے یہاں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کا واقعہ آگے آئے گا تو کفار نے پوچھا امتحانی طور پر کہ وہ کہاں ہے مسجد اقصی, مینار کتنے ہیں, دیواریں کتنے, یہ آپ سامنے کیا ہے, یہ وہ, تو آپ کو کچھ معلوم نہیں. کہنے لگے ہاں ابو بکر کو منوا سکتے ہیں نا, وہ اس کا چیلا جو ہوا خاص ہم ہی بتائے گا. فجل اللہ لیا بیت المقدس فتفقت اخبرهم وانا انظر الیہ رواہ البخاری وفی صحیح. اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے کیا, میں دیکھ کر کے بتاتا. جیسے ٹی وی میں آپ کہتے ہیں نا بزرگ سکھا لوگ تو سب کو سامنے آ جاتا ہے, اسی طرح وہ دور کی چیز سامنے ہے. ایک وہ وقت ہے کہ دور کی چیز سامنے, اور یہ روایت ہے دارمی میں, ابو داؤد میں, مستدرک میں, مسند احمد میں, مشکات میں آپ نے پڑھی کہ آپ اس زمانے میں جوتیوں سمیت نماز پڑھ کے پڑھاتے تھے. جہاد کا موقع تھا تو آپ نے جوتی اتاری اور بائیں طرف رکھی. آپ کو دیکھ کر کے صحابہ نے بھی بائیں بائیں طرف رکھی. نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا ما حملکم علی القائکم نعالکم, کس چیز نے تمہیں جوتیاں اتارنے پر آمادہ کیا. کہنے لگے حضرت رأیناک القیتا نعلیک, ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتیاں اتاری ہیں تو ہم نے کہا کہ اب جوتیاں اتار کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا ہوگا. فرمانی ایسی بات نہیں. جاءنی جبرائیل, میرے پاس تو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے, فاخبرنی ان فیہما قذرا, مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کی جوتی کے نیچے غلاظت لگی ہوئی ہے تو میں نے تو تب اتاری, تو تم پر کون سا جبریل اترا ہے. رب دکھائے تو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی 1,500 میل کی مسافت, اور نہ دکھائے تو جوتی کے نیچے غلاظت نظر نہ آئے جبرائیل علیہ السلام کی خبر کے بغیر. گہے برا تارت اعلی نشینم, گہے بر پشت پائے خود ندی. اچھا, فلما ان جاء البشیر, آپ نے ہدایت النحو تک میں پڑھا ہے کہ ماضی سے پہلے ان زائد آیا تھا, جس وقت آیا خوشخبری سنانے والا وہ یہودا تھا, وہی تھا جس نے ان کا رنگا ہوا خون سے رنگا ہوا کرتا اٹھایا تھا. یاد ہوگا نا کل, وہی آیا کرتا دانت کے چہرے پر ڈالا, پر قبضہ بصیرہ. آپ نے نحو کی عام کتابوں میں پڑھا ہے کہ حروف ناقصہ کتنے, گویا کہ افعال ناقصہ کتنے ہیں. ہاں افعال ناقصہ, نہ حروف گارہ نہیں پوچھتا, افعال ناقصہ. اچھا, تو یہ بھی یاد رکھنا. متن متین میں, مغن لبیب میں اور رضی میں تشریح ہے کہ ارتدہ بھی افعال ناقصہ میں سے ہے. یہ ان میں شامل نہیں جو آپ نے پڑھے, یہ مزید متن متین, مغن لبیب, رضی ہو گئے دینوں. فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو تم نہیں جانتے. کہنے لگے ابا جی ہم سے گناہ ہوا, ہمارے گناہوں کی معافی مانگے. انا کنا, فرمان کریم میں تمہارے لیے رب سے معافی مانگوں گا. کہتے ہیں کہ شہری کے وقت وکیلا یہ بھی کہا گیا کہ جمعے کی رات یا ہفتے کی رات,
کوئی وقت فرما میں مان اللہ تعالیٰ غفور ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے فرمایا تھا کہ آل عیال کو لانا. اب آئے حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے باہر ایک جگہ خیمے ویمے لگائے کہ جہاں آئیں گے. والدہ تو فوت ہو چکی تھی, سوتیلی والدہ تھی, خالہ بھی تھی لیا. والدہ ہی ہے باپ کے نکاح میں ہوئی. ان کو بھی یہاں بٹھائیں گے, آرام کریں گے, پھر آرام سے شہر میں داخل. جب داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ابوین کو جگہ دی اور کہا اب انشاءاللہ مصر میں اطمینان سے لا. تخت تھا اس پر بٹھایا والدین کو اور سب گر پڑے سجدہ کرتے ہوئے. اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز ہوتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام تھا. اسی آیت کی تفسیر میں دیکھیں. کہا ابا جی یہ ہے میری خواب کی تعبیر جو پہلے میں نے دیکھا, اللہ نے اس کو سچا کر دکھایا اور میرے ساتھ اللہ نے بڑا احسان فرمایا. اخرجنی من السجن, یہ نہیں فرماتے کہ اخرجنی من البیر, کوئی کا نام نہیں لیتے تاکہ بھائی شرمندہ نہیں. قید خانے کا ذکر کرتے ہیں بھائی کو شرمندگی بچانے کے. اور تمہیں بھی دیہات سے لایا بارش کے کہ شیطان نے میرے اور بھائیوں میں پھوٹ ڈالی تھی. ان ربی لطیف العلیم وہ العلیم. اے میرے رب تو نے مجھے ملک دیا, آخر میں اقتدار کلی ان کے ہاتھ میں آ گیا تھا اور مجھے باتوں کو مال تک پہنچانے کی. فاتر السماوات, اے یا فاتر السماوات, یا کی وجہ سے نصب ہے. اے آسمان و زمینوں کو بغیر نمونے اور مثل کے پیدا کرنے والی, دنیا اور آخرت میں تو میرا آقا ہے. وفات دے مجھے جسالت کے میں مسلمان ہوں والن مثال. ذالک المذکور, یہ جتنا قصہ پہلے ذکر ہوا یہ انباء غیب سے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. اس وقت نہ تھا جب کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اجماع کیا تھا, اتفاق کیا تھا کنویں میں ڈالنے کا اور وہ تبدیل کرنا. اور فرمایا کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اگرچہ کہ حرص ہے. یہ جنہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے, بھائیوں کا کیا ہے, سننے کے بعد بھی وہ نہیں مانی. اور تو قرآن پاک کے سنانے میں کوئی معاوضہ تو نہیں مانگتا. ان واللہ ذکر الہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ, اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں, یہ گزرتے ان پر اور وہ ان سے اعراض کرنے والے. اور نہیں ایمان لاتے اکثر ان کے اللہ تعالیٰ پر مگر اس حالت میں کہ وہ مشرک. کیا پس امن میں ہے اس سے کیا ان پر غاشیۃ گھیرنے والا اللہ کا عذاب, یا آئے ان پر قیامت